اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کل کا جو ہمارا ٹاپک ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، آگے وہی ٹاپک بڑھ رہا ہے، یعنی اسی کے رابطے اور تسلسل سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو اس حوالے سے آگے ہم نے بات کرنی ہے معاشرے کے حوالے سے، معاشرے کے اجزاء ترکیبی۔ اس اسکرین کے اوپر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے ساتھ ساتھ۔ تو معاشرے کے اجزاء ترکیبی جو ہیں وہ یہ ہیں، اسکرین کے اوپر افراد، خاندان، معاشرہ اور ہمسائے۔ تو افراد، چونکہ معاشرہ افراد کے ملنے سے ہی بنتا ہے، اس لیے افراد کے بغیر معاشرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ، جو اس کے اجزاء ترکیبی ہیں ان میں پہلے نمبر پہ ہے افراد، پھر خاندان۔ تو نسل انسانی کی بقا کے لیے افراد کے جوڑے بنائے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اور پھر ماں، باپ اور اولاد سے ایک معاشرتی اکائی بنتی ہے جسے خاندان کہا جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اسے شعوب و قبائل کہا گیا ہے نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم میں اسے شعوب و قبائل کہا گیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی رشتہ دار۔ جب خاندان پھیلتے جاتے ہیں تو پھر ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے تعلق اور ربط پیدا ہوتا ہے، جس سے رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں۔ انہیں اصطلاح میں ذوی القربیٰ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے جی ہمسائے۔ ایک محلہ یا گلی میں ساتھ بسنے والے افراد پڑوسی یا ہمسائے کہلاتے ہیں۔ ان میں ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور غیر رشتہ دار بھی، جنہیں بترتیب جار ذی القربیٰ یا صاحب الجنب کا نام دیا گیا۔ اسلام نے معاشرتی اصلاح کی غرض سے یعنی یہ جو اکائیاں جن کے نام میں نے لیے ہیں ابھی، کہ جو اجزاء ترکیب افراد، خاندان، پھر رشتہ دار، ہمسائے وغیرہ، تو اس کی یعنی ان اکائیوں کی اصلاح کے لیے یعنی اسلام نے اصول و ضابطے مقرر فرمائے۔ اگر ان میں سے ایک اکائی خراب ہو جائے تو معاشرے کے بگاڑ اور انتشار یعنی اس کا باعث بنتی ہے۔ یعنی ایک اکائی اس کے اندر اگر گڑبڑ ہو جائے یا خراب ہو جائے تو معاشرے میں انتشار اور فساد برپا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی خصائص کیا ہیں، اسلامی معاشرے کی خصوصیات۔ نمبر 1 پہ ہے توحید کا معنی ہے تنہا، یکتا یا اکیلا۔ گویا کہ یہ اسلامی معاشرہ کی بنیاد ہے توحید، یعنی اس نظریے کے حامل افراد کا مل کر زندگی گزارنا اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ توحید سے مراد یہ اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات، صفات، کمالات، اختیارات میں کسی کو ذرا برابر بھی شرکت حاصل نہیں۔ اگر یہ عنصر بنیادی طور پر موجود نہ ہو تو تمام اعمال خواہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو اکارت جاتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ توحید کا محض زبانی اقرار کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ قلبی تصدیق بھی ضروری ہے، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جس کا اظہار اعمال اور افعال سے ہوتا ہے۔ یعنی زبان سے اقرار ہے، دل سے تصدیق ہے، اور یہ جو ہے نا عمل، یہ یا افعال جو ہے نا اعمال، اس کا اظہار ہے کہ بھائی جو زبان سے کہہ رہے ہیں، جو دل تصدیق، اس کا جو اظہار ہے یا عمل۔ تو آگے ہے جی رسالت، یعنی توحید کے بعد رسالت کا مقام آتا ہے، یعنی اس کو اکٹھا بھی آپ لکھیں توحید و رسالت، میں اس توحید کی بات کر کے ساتھ رسالت بھی، تو الگ الگ اگر آپ اس کا اس ترتیب سے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اسکرین کے اوپر، تب بھی زیادہ بنا اس میں اور آسانی ہوتی ہے۔ تو بہرحال توحید کے بعد رسالت کا مقام آتا ہے، یہ اس لیے کہ توحید کا صحیح تصور رسالت ہی کی وساطت ہے،
وساطت سے انسان کو ملا۔ نیز خدائے وحد نے خود اپنی اطاعت کا ذریعہ رسول کی اطاعت قرار دیا۔ یہ ان ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں، یہ جو ہے نا اطاعت رسول کی ضرورت اور اہمیت، اطاعت رسول یا حجیت حدیث، کیا کیا چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں اس والے سے ان ڈیٹیل۔ اب میں دوبارہ پھر متعلقہ آیات، پھر احادیث اور اس والے سے اللہ کے نبی کا جو فرمانا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ من یطیع الرسول۔ کتنی مطلب بے تحاشا آیات جو ہے نا آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں اطاعت رسول کے حوالے سے، حجیت حدیث کے حوالے سے، کہ اسلام کا جو بنیادی قوانین ہیں ان میں سے جو بنیادی اسلامی قوانین کے جو بنیادی ماخذ ہیں قرآن ہے، پھر حدیث کے حوالے سے بات ہو چکی ہے کافی برحال، تو ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ عدل و مساوات، عدل و انصاف۔ اسلامی معاشرہ میں افراد کے درمیان عدل و مساوات پائی جاتی ہے، یعنی کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں رکھا جا سکتا اور کسی کو اس کے حق سے زائد نہیں دیا جاتا۔ نیز حق کی ادائیگی میں کالے گورے، عربی اجمی، امیر غریب، چھوٹے بڑے میں کوئی تفریق اور امتیاز نہیں برتا جاتا۔ یہ یاد رہے کہ مساوات حقوق کی ادائیگی میں برتی جاتی ہے، نہ کہ حقوق کے تعین میں۔ تو آگے ہے جی اخوت۔ اخوت اسلامی معاشرہ تمام افراد کو ایک لڑی میں پروتا ہے اور ایک کنبے کی سی شکل اختیار کرتا ہے، جس کا ہر فرد دوسرے کے لیے وہی احساسات رکھتا ہے جو اپنے سگے بھائی کے لیے۔ اس کی تشریح اس آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور اس آیت کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث اسی حوالے سے حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی اسلامی معاشرے کی مثال جو ہے اس کو کس مثال سے واضح کیا؟ اس حدیث مبارکہ سے، یعنی اس کو اس حدیث مبارکہ میں جس بات کا تذکرہ ہے وہ یہ کہ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا عضو منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ تو مومنوں کو دیکھے گا کہ وہ آپس میں رحم کرنے، یعنی محبت مودت اور بھائی چارے میں آپس میں محبت کرنے اور آپس میں مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، کہ جب اس میں سے کسی عضو کو بھی شکایت ہو جائے تو سارا جسم اس کی خاطر شب بیداری اور بخار کو دعوت دیتا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں نا یہ اس کی دیکھیں نا ایک شعر کے اندر اس کی تفصیل کس طرح سے وہ سمو دی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر ایک پیر و جوان بےتاب ہو جائے، علامہ اقبال اس کی، یعنی آیت مبارکہ کی اور اس حدیث مبارکہ کی، یہ جو ایک دو احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان آپ کے ساتھ شیئر کی، تو اس کی ترجمانی شعر جو میں نے آپ کے گوشے گزار کیا اس میں کس طرح سے ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں نا، اگر جسم کے کسی حصے میں یعنی محبت مودت اور بھائی چارے میں یہ جو امت مسلمہ اس کی حیثیت یہ بنتی ہے کہ جس طرح ایک جسم یعنی جیسے جسم دائر ہے، ایک انسان اگر اس کو کہیں ٹھوکر لگے، دیکھیں نا ناخن کے اوپر لگ جائے یا وہ جو ہے نا انگوٹھے پہ یا کسی جگہ پہ کوئی دیکھے نا وہ اس کو ٹھوکر لگے یا جسم کے اندر کوئی کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کی وجہ سارے کا سارا جو جسم ہے وہ بے چینی جیسی کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، بخار کی سی کیفیات سے دو چار ہوتا ہے۔ تو یہی بائنے جی یہ گویا کہ ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے، اس کے جذبات دوسرے کے جب وہ بے چین ہوتا ہے تو یہ تڑپ اٹھتا ہے، گویا کہ اس کو کسی طریقے سے اذیت ہوتی ہے تو اس کو بے چینی پا جاتی ہے، اس کے گویا کہ ہم وقت بے چین ہو جاتا ہے اس کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا۔ یہ ہے یہ یعنی اسلامی معاشرہ، اس کی خصائص جو بیان کیے جا رہے ہیں اس کی مثالیں یہ ہیں۔ پھر ہے اظہار و قربانی۔
یعنی اسلامی معاشرہ ایک فرد معاشرہ کے افراد ایک دوسرے کے لیے کوئی بڑی قربانی سے بھی جو ہے دریغ نہیں کرتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، کتنی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو مدینہ کے انصار نے مہاجرین کے لیے بے شمار قربانی دی، یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کی ایک سے زائد بیوی تھی تو اس نے ایک کو طلاق دے کر مہاجر بھائی کے نکاح میں دینا بھی گوارا کر لیا، یعنی آفر کی۔ لیکن دوسری طرف سے پھر میں نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہ بھائی مفت میں ساری چیزیں مل رہی ہیں، ہم بیٹھ کے جو ہے وقت اس کو گزار رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، مطلب یہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ اس کے لیے تڑپ رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یعنی ون وے ٹریفک والی بات نہیں، یہ دو رفع ایک طرف سے دھرویا کہ اس طرف سے جتنی سپیڈ سے جتنے جذبات تیزی سے اس کے بھڑک رہے ہیں اس کی خیرخواہی کے نتیجے میں وہ اس سے زیادہ اس کے معاملے میں بے چین ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، تو بہرحال یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ اسلامی معاشرہ کی یہی وہ تصویر ہے جو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں پیش کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مسلم معاشرہ کے افراد دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود اپنی جگہ محتاج کیوں نہ۔ جس معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے اس قدر ہمدردی ہوگی وہ معاشرہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہے سادگی و پاکیزگی۔ سادگی و پاکیزگی، اسلام ایک انتہائی سادہ و پاکیزہ معاشرہ قائم، اسلام نے ایک انتہائی سادہ اور پاکیزہ معاشرہ قائم کیا۔ یہ سادگی لباس، خوراک، رہائش، طرز زندگی تمام شعبوں میں درکار ہے۔ اچھا، اسی طرح پاکیزگی خیالات، جسم، لباس، کمائی کے تمام ذرائع کو یہ چیز محیط ہے، یعنی سادگی۔ تو کمائی کے تمام ذرائع کے سادگی، بھائی ٹھیک ہے، تصنع بناوٹ کے لیے ہم نے رشوت تو نہیں لے رہی کہ بڑا سا بنگلہ اور کوٹھی بنا کے اور اس کے اوپر جناب دیکھیں نا، بجائے اس کے کہ مجھے خوف آئے تو الٹا وہ جو ہے نا بڑا یعنی رشوت کے پیسہ اکٹھا کر کے مار دھاڑ کا یا ناجائز کاروبار جو منشیات کا کاروبار ہو، جس کو یعنی قانون بھی منع، اسلام بھی منع کرتا ہے، اس کا سہارا لے کے آپ راتوں رات یا چند وہ جو ہے نا ایام میں، ہفتوں میں، مہینوں میں وہ کہ اس قابل ہو گئے کہ بھائی باقی لوگوں کو پیچھے چھوڑ دیا، پیسے کے دو میں آپ آگے نکل گئے، آپ نے پلازے کھڑے شروع کر دیے، کوٹھیاں اور بنگلے بنانا شروع کر دیے، اور بنگلے کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی۔ اس طرح بات نہیں، بلکہ کیا ہے، سادگی کی بات ہے۔ اس طرح گویا کہ جائز طریقے سے کمائیں، جتنا کمائیں جائز طریقے سے کمائیں، حلال ذریعے سے کمائیں، محنت کر کے کمائیں، تو آپ 10 پلازے تیار کریں، کوئی کباہت نہیں، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ اس کا حق ادا کیا جائے اور زیادہ مستحسن۔ بلکہ یہ دولت نہ صرف آپ کے لیے بلکہ یہ آپ کی دولت یہ اللہ کے راستے میں غربا کے لیے، باقی اچھائی کے معاملات میں یہ چیز کام دے سکتی ہے، جس کی میں نے بے تحاشا مثالیں دی ہیں۔ شہر بھر کے لوگوں کے جو اچھے لوگ ہیں، یہ رفع عامہ کے کام کرتے ہیں، ہاسپیٹل بنا کے دیتے ہیں، کوئی کہیں آپ کئی روڈ یہ جو ہے نا شاہراہ سے گزرتے ہیں، وہاں پہ دیکھیں نا کئی خدا ترس لوگوں نے وہاں پہ دیکھیں نا یہ پانی کے وہ نل اور وہ مشینیں لگائی ہوتی ہیں، واٹر کولر، ٹھیک ہے نا، پانی کی ٹھنڈا کرنے کی مشینیں، لوگ پیتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے۔ تو دیکھیں نا یہ اس طرح جن لوگوں کے پاس پیسہ میں وہ کیا کرے گا، وہ ایک نل کا نہیں لگا سکتا، گویا کہ ایک وہ لینک نہیں، وہ وہاں باہر وہ کیا کرے گا۔ تو جائز طریقے سے کمائیں، دبا کے کمائیں، اسی طریقے سے آگے پھر اس کا حق بھی ادا کریں، زکوٰۃ کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں، باقی وہ جو رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، تو کیا کب ماننا ہے۔ لیکن یہ کہ پھر یہ بڑی چیزیں، یہ کسی وقت انسان جذباتی انداز میں گویا کہ چاہتا کہ اس کے اوپر کھل کے اتنی بات کریں کہ سارے دل کی بھڑاس نکالیں۔ ٹھیک ہے کہ بھائی اچھے لوگ پارٹیسپیٹ کرنے والے، ان کی اور حوصلہ افزائی، جو ہے نا برے راستوں کا، برے طریقوں کا انتخاب کرتے ہیں، مار دھاڑ، پھر یہ منشیات، تو ان لوگوں کو اسی والے سے ذرا وہ آئینہ دکھایا جائے کہ اس فیلڈ میں جا کے وہ پھر کس طرح پہ ملک، قوم، اپنی ذات، پھر سب کچھ یعنی رسک پہ آ جاتی ہیں ساری چیزیں۔ دیکھیں جس شخص کی اپنی جان رسک کے اوپر ہو، وہ کیسے وفادار، جو اپنی جان کا وفادار ہے وہ کیسے باقی چیزوں کا وفادار ہوگا، اپنے خاندان کا کیسے وفادار ہو، ملک کا کیسے وفادار ہو، باقی معاملات کا کس طرح سے وفادار ہوگا، دین کا کیسے، اس لیے کہ دین چیزوں سے منع کرتا ہے، یہ اسی طرف مارتا ہے چھلانگیں۔ تو بہرحال یہ جی، یہ اللہ تعالیٰ راہ راست پہ رکھے ہمیں،
جائز رائے ہم اختیار کریں، جائز رائے سے خوب محنت کر کے کمائیں، پھر اللہ کے راستے میں وہ ٹیسٹ بھی بڑھاتا ہے. جس شخص کو یہ ٹیسٹ پڑ جائے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تو اتنا یعنی جذباتی انداز میں ساری چیزیں کہتا ہے بھائی اللہ دے گا ساری چیزیں، یعنی جذبات میں دے بیٹھتا ہے، دے بیٹھتا نہیں دیکھتا کہ بعد میں کیا ہوگا. اور یہی ہے ہماری سنہری ہسٹری، اسلامک ہسٹری حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ان کی جب میں نے ڈیٹیل وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھی ہے. باقی اور کلاسز بھی جو پڑھاتا ہوں ان کے سامنے بھی اس طرح کی کوئی بات ہے رکھتا ہوں میں ساری باتیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ طالب علم جو ہیں ان کو، پھر سننے والے جو ہیں ان کو اس حوالے سے ان کی توجہ دلانا مقصود ہے اس طرف. ٹھیک ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی ساتھ کی پاکیزگی میں، تو اس حوالے سے یعنی رزق حلال پر بہت زور دیا گیا ہے. تو رزق حلال، پھر دیکھیں نا یہ چیزیں بھی آگے. اگلی بات ہے اخلاق. اسلام معاشرے کا اخلاق دیگر نظام ہے اخلاق سے بالکل جدا گانا اور ممتاز ہے. یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے نا کہ باقی مذاہب میں بھی کم از کم وہ کوئی اخلاقیات کے کچھ پہلو ہیں، جہاں پہ یہ چیزیں کم ہیں. یہ یہاں پہ تو ہر شعبہ زندگی اوپر یہ چیزیں محیط ہیں، لیکن جہاں کہیں وہ اپنے سروائیول کے انہوں نے بھی کوئی وہ اخلاقی پند و نصائح یا کوئی اچھی باتیں کی، اسلام کو اگنور تو نہیں کرتا، اپریشیٹ کرتا ہے کہ ان کی یعنی ان لوگ یعنی آپ دیکھیں نا آپ نے پڑھا ہے قبل اسلام عربوں کے علاوہ ساری دنیا، پھر عربوں کے علاوہ جہاں عربوں میں وہ ساری برائیاں تھیں وہاں اخلاقی نقطۂ نظر سے مہمان نواز تھے، پھر سخی تھے، بہادر تھے، دلیر تھے. یہ چیزیں بھی تو تھیں ان کے اندر اوصاف. تو بہر بات یہ ہو رہی تھی جی کہ مہمان نوازی، اخلاق، یہ ساری چیزیں اسلام معاشرے کا اخلاق دیگر نظام اخلاق سے بالکل جدا گانا اور ممتاز ہے. اس میں اخلاق حسنہ کو اختیار کرنے اور اخلاق سیئہ کو ترک کرنے کی تلقین یہی ہے. اخلاق حسنہ اچھے یعنی سچ بولنا، اچھا پھر حسن سلوک، پھر یہ کہ عدل ہے، کتنی یعنی 20-25 یہ 30 کے لگ بھگ پائیں. اسی طریقے سے اخلاق سیئہ یعنی اخلاق رذیلہ جو ناپسندیدہ ہے کہ جھوٹ ہے، تکبر ہے، بے ایمانی ہے، فریب ہے، دھوکہ، ملاوٹ، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. تو ان سے اسلام نے منع کیا ہے. پھر ہے یہ اسلامی معاشرے کی خصوصیات کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ ایک خصوصیت ہے کہ یہ معاشرہ یعنی اس کے اندر عالمگیریت ہے. اسلام معاشرہ قوم و ملک کی حدود و قیود سے آشنا نہیں بلکہ یہ عالمگیر برادری کا عالم بردار ہے. جو شخص بھی اسلامی عقائد و اعمال رکھتا ہے وہ اس برادری کا رکن ہے، خواہ کسی ملک، قوم، رنگ، نسل، زبان، طبقے سے تعلق رکھتا ہو. تو اس کے مقابلے میں آج دیکھیں یہودیت وہ جو ہے نا ان علاقوں میں یہ یورپ میں کیا دیکھیں تحریکیں چل رہی ہیں. وہ کالے بیچارے کو دیکھیں اس کی گردن کے اوپر وہ گھٹنا رکھ کے اس کو جان سے ختم کر دیا، مار دیا. تو اس کے بعد تحریکیں چل پڑی. یہ اسلام اس حوالے سے کوئی کرے نا. آج بدبخت تو ہیں ہر جگہ پہ. یعنی وہ میں نے 12 آپ سے بات کی، اگر اس طرح کو کوئی یہاں پہ کیا اکثر واقعات ہوتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام نے اسلام کنڈیم کرتا ہر مرحلے پہ اس طرح کی بات ہو تو دیکھیں گرفت میں لیتا ہے. اس کی عزت جان سب کی برابر، کوئی کالا گورا اونچ نیچ باقی یہ چیزیں یہ طبقاتی یا یہ جو ہوتا ہے نا یہ کنبے برادریاں، فلاں چوہی صاحب ہیں، فلاں راجہ صاحب ہیں، فلاں سید صاحب ہیں، فلاں یہ اونچ نیچ یہ اس طرح کا وقب آئے لیتا ہر وقت کی بات کرتا ہے اسلام. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. باقی پھر تو یہ ہے یعنی بات ہو رہی تھی کہ جو اسلامی معاشرہ جو ہے یہ اس حوالے سے جو شخص بھی یعنی اسلامی عقائد و اعمال رکھتا ہو وہ اس برادری کا رکن خواہ کسی ملک، قوم، رنگ اور نسل، زبان، طبقے سے تعلق رکھتا ہو. یعنی اسلامی معاشرے کی جو حیثیت ہے وہ عالمگیر ہے. پھر اس کے اندر وفاداری ہے. یعنی اسلامی معاشرہ یہ جو ہے نا اس کا ایک خاص رنگ ڈھنگ ہوتا ہے جو اسے دوسروں سے ممیز اور ممتاز ہے. اس کے خاص آداب و اطوار ہیں جو اسے ایک خاص شکل دیتے ہیں. اس کا کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، گفتگو کرنا، لباس کا انداز ایک اپنا ہی ہے. یعنی اپنی اس کی ایک نرالی ایک شان ہے، حیثیت ہے جس سے ہر دیکھنے والا شخص مسلمان کو پہچان لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بہترین داڑھی، بہترین وضاقتہ، بہترین لباس، صاف ستھرا. آپ دیکھیں کوئی لوگ اتنے اس حوالے سے کہ بھائی مثالی ہوتے ہیں کہ بھائی
یعنی باہر نکلتے ہیں اتنی مطلب یہ کہ ان کی جچے طولا وہ چلنے کا انداز، چال ڈھال، لباس، ہر تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کوئی سلجھا ہوا انسان ہے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی امن اور سلامتی والا ہے۔ اس سے کسی کو تو اس کے ساتھ لوگ دیکھیں نا، یعنی بڑی خواہش ہوتی ہے ان کے ساتھ چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، ان کی بات سننا، یہ ہے وزاداری۔ تو بارہ یہ نیکسٹ یہ ہے کہ تبلیغ۔ اسلام معاشرے کی خصوصیت کہ اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل ہوتا رہتا ہے، لوگ نیکی و برائی کو پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور بے حیائی و بدی کاموں سے دوسروں کو روکتے رہتے ہیں۔ اسلام نے اپنے افراد کو اس صفت کا ذکر جو ہے نا اس صفت کا ذکر اس انداز میں کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، یعنی تم میں سے ایک جماعت جو ہے وہ نیکی کی تلقین کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ پہلا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف ینہون عن، اور بہت سارے یعنی اس حوالے سے بہت ساری آیات ہیں جو اس حوالے سے یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ آگے ہے جی فرد اور معاشرہ۔ فرد اور معاشرہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ فرد معاشرے کے بغیر کچھ نہیں اور معاشرہ فرد کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی معتدل اور متوازن ربط قائم کیا ہے جس کے مثال دنیا کی کوئی دوسری تہذیب پیش نہیں کر سکتی۔ باقی تمام نظام فرد اور معاشرے کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ یہ میں نے ہندو مت کے حوالے سے، باقی اور کئی دیگر سماجی اور غیر سماجی مذاہب کے حوالے سے میں تقریباً بات کر چکا ہوں۔ تو یہ تھا جی کہ یہ اسلامی یعنی معاشرے کی خصائص، اور ابتدا میں ہم نے اسٹارٹ سے کیا تھا کہ معاشرہ کے اجزاء ترکیبی اور اسلامی معاشرے کی خصوصیات۔ تو اگلا ٹاپک تھا ہمارا اسلامی تہذیب و تمدن۔ اسلامی تہذیب و تمدن۔ تو تہذیب ذرا تھوڑا اس کے اوپر ذرا آپ کی توجہ ہونی چاہیے، بڑیاں چیزیں ہیں۔ یعنی اسلامی تہذیب و تمدن ہے کیا؟ تہذیب کا پہلے یہ دیکھیں لغوی یا اصطلاحی معنی و مفہوم۔ تو اس کا جو تہذیب کا لغوی معنی ہے وہ کیا ہے؟ یہ عربی زبان حذبہ مادہ سے باب تفعیل کا مصدر ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں کانٹ چھانٹ کرنا، اصلاح کرنا، بہتر بنانا، سنوارنا اور ترتیب دینا، سجانا، یعنی قطع و برید کرنا۔ یعنی جس طرح قطع و برید سے مراد کیا ہے؟ یہ جس طرح درختوں کی وہ دیکھیں نا، کہیں آپ نے دیکھی ہوگی باڑ، تو اس کو کینچی سے وہ جو ہے نا مالی کاٹتا ہے، یہ ہے قطع و برید۔ اس کو دیکھیں نا، یہ جھاڑیاں جو ادھر ادھر ہوتی ہیں، وہ جھاڑی نما ہوتی ہے، وہ جو آپ باڑ لگاتے ہیں، تو اس کو جب کینچی سے کاٹ کے بالکل، یا یہ ہوتا ہے پتہ نہیں مور پنکھ یا کیا کہتے ہیں اکثر گھروں میں، یا گھروں کے سینوں میں، یا جو ہوتے ہیں تعلیمی ادارے یا باقی دیکھیں وہ سرکاری ادارے، وہاں پہ ان کو جو باہر درخت لگے اس کو کانٹ چھانٹ کر کے بالکل کوئی چھتری نما ہوتے ہیں گول، کوئی کس طرح، تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے قطع و برید کرنا، یعنی کانٹ چھانٹ کرنا۔ تو گویا کانٹ چھانٹ سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے نا، کانٹ چھانٹ سے مراد یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ۔ کہیں اگر کوئی برائی والی بات ہے، کسی بے روی کا شکار کوئی فرد ہے، تو گویا کو کہیں وہ یعنی جو ہے نا تہذیب سکھانے کے لیے جو تعدیبی عمل کے یعنی تعدیبی کارروائی کی جاتی ہے، مانو کوئی بچہ دیکھیں کسی کو فائن جرمانہ کیا ہے، اس کی کھانٹ چھانٹ کی ہے۔ پھر اسکولوں کے اندر جہاں پہ دیکھا ہلکی سی سرزنش ہوتی ہے، کوئی ڈنڈا کوئی ٹیچر ڈانٹتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ طالب علم کی یہ ہے کہ پڑھتا ہے، وہ نوٹس لکھ کے آتا ہے، کاپی لے کے آتا ہے، تو ٹیچر اس کی قطع برید کیا کرتا ہے؟ یعنی کانٹ چھانٹ کرتا ہے الفاظ کہ بھائی یہ عبارت ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، سرخ روشنائی یا سیاہی جسے کہتا ہے اس کے اوپر وہ قلم پھیرتا ہے، کراس لگاتا ہے، جو صحیح ہے اس کو ٹک کرتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کانٹ چھانٹ، قطع و برید کرنا، سنوارنا، بنانا، کہ بھائی اس ترتیب سے، اس پیراگراف میں اس طرح سے ہونی چاہیے۔ گویا کہ ایک ٹیچر طالب علم کی یہ جو ہے نا قطع و برید کانٹ چھانٹ بنانے سنوارنے میں اس طرح سے کردار ادا کرتا ہے۔ تو ایک مالی جو ہے باغ کے اندر جو دیکھیں ٹہنی غیر ضروری طور پہ لپکی ہوئی ہے، سوکھی ہوئی ہے، وہاں پہ اس کے اوپر تھوڑا وہ کینچی آری چلاتا ہے، وہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو بناتا سنوارتا ہے، تو نہیں تو آپ دیکھیں ایک جنگل ہو،
تو جنگل میں دیکھیں گر گر کے پڑ پڑ کے وہاں پہ خدا نہ خواستہ کہیں کوئی چنگاری پڑ جائے، سب چیز آ تو جہاں پہ بنا بنایا وہاں پہ دیکھیں نگہبانی بھی ہوتی ہے، ٹائل سے وہ ہوتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، رکھوالی کی جاتی ہے، یہ وہ چیز پھر دیکھیں۔ تو اب یہاں پہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ معاشرہ، وہ مقاصد، پھر وہ دیکھیں وہ چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو اسلامی تہذیب، یعنی تہذیب کا ایک تو ہے نا لغوی معنی، یہ آپ نے ذہن نشین کر لیا۔ آگے ہے تہذیب کا اصطلاحی مفہوم۔ تو اصطلاحی مفہوم تہذیب کے جو لفظ ہے، اس کے لفظ میں بہت وسعت پائی جاتی ہے، اور یہ لفظ طرز زندگی اور رہن سہن کے طور طریقوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسلام میں تہذیب سے کسی قوم کے وہ بنیادی افکار و نظریات مراد ہوتے ہیں جو اس کے افعال و اعمال کو جنم دیتے ہیں، اور ہر قوم ایک مخصوص طرز زندگی اور جداگانہ عادات و اطوار کی حامل ہوتی ہے جو اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسی ظاہری شکل و صورت کو تہذیب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہے جی تمدن۔ تمدن کا جو ہے نا معنی مفہوم، یعنی لغوی یا اصطلاحی مفہوم، یہ تہذیب کے حوالے سے بات ہوگی۔ آگے ہے تمدن۔ تو تمدن کا لفظ مدن سے ہے، جس کے معنی ہے یعنی جس کا معنی شہر، شہر کے ہیں، یہ اسی سے ہے نا مدینہ۔ پہلے تھا یہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے، آپ کو پتہ ہے نا، مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ پہلے اس کا نام تھا، جیسے بعد میں مدینہ النبی، یعنی اللہ کے نبی کا شہر۔ تو یہ مدن جس کے معنی شہر کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے جو معنی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ شہر میں سکون اختیار کرنا، شہری لوازمات اختیار کرنا، مہذب اور خوش اخلاق ہونا، پھر شہر بسانا، اقامت اختیار کرنا، مل جل کر رہنا، یہ ہے مدن۔ پہلے ہوگی تہذیب، اب یہ ہے تمدن۔ تو کیا ہوا؟ تہذیب و تمدن یہ دونوں کے جو معانی یہ اور مفاہیم کلیئر ہو گئے۔ اب تمدن کے جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ بھی ذہن نشین کر لیں۔ تمدن کے اصطلاحی معنی باہمی طور پر مل جل کر رہنے سہنے کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے اور حقوق کو فرائض بجا لانے کے۔ تمدن ضروریات زندگی کی پیداوار، ایک معمولی پرزے سے لے کر بھاری مشینوں تک ہر چیز تمدن کی مظہر ہے۔ انسانی زندگی میں جن مادی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے وہ بعد میں تمدن کو جو ہے نا جنم دیتی ہے۔ ضرورت کے تحت انسان شہری قواعد و ضوابط بناتا ہے، اسکول اور مدرسے بناتا ہے، حفاظتی اقدامات کرتا ہے اور سینکڑوں دوسرے مسائل حل کرتا ہے۔ یہ سب تمدن میں شامل ہے۔ اب تہذیب و تمدن میں فرق کیا ہے، اس کے اوپر بھی چلو تھوڑا بہت شیئر کر لیتے ہیں کہ تہذیب و تمدن جو ہے یہ لازم و ملزوم ہیں۔ تہذیب کا تعلق نظریات سے ہے اور تمدن کا تعلق اعمال و نتائج سے۔ مثلا ایک عمارت تعمیر کرنے سے پہلے یہ سوچا جاتا ہے کہ عمارت کیسی ہو یا اس کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے، یہ تہذیب ہوئی، اور جب عمارت بن جائے گی تو یہ تمدن ہوگا۔ اسی طرح ہر معاشرے کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، سیر و تفریح، درس و تدریس، کاروبار، حکومتی انتظامات، سب کچھ ان نظریات و عقائد کے مطابق ان نظریات و عقائد کے مطابق ہوتا ہے جو وہاں کے لوگ مجموعی طور پر اپناتے ہیں۔ وہاں کا تمدن اپنی مخصوص تہذیب کا آئینہ دار ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جی تہذیب و تمدن۔ آگے ہے جی اسلامی تہذیب۔ تو اسلامی تہذیب، اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اسلامی تہذیب ہے کیا۔ اسلامی تہذیب جو ہے وہ یہ ہے، یعنی انسان کی عملی زندگی میں قابل اعتماد نظم و ترتیب اسی وقت پیدا ہو جب وہ ایک مستقل سیرت رکھتا ہو، اس کا ذہن پراگندہ خیالات سے پراگندہ خیال سے پاک ہو۔ یہ خیالات جتنے گہرے ہوں گے سیرت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ انہیں پختہ خیالات کو اسلام کی اصطلاح میں عقائد یا اجزائے ایمان کہتے ہیں، جو کہ یہ ہیں
کون کون سے اسکرین کے اوپر یہ آپ کو یہ بارہا آپ یہ جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، امنت باللہ یعنی اللہ پر ایمان، و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، یا آخر سے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان، تقدیر پر۔ تو یہ کیا ہیں؟ عقائد۔ تو اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں یعنی ہے، جو آپ کے مشاہدے میں ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، مرئی اور غیر مرئی، انسان سمیت ساری جو چیزیں ہیں، یہ ان کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یعنی اسلام کے نظام عقائد میں پہلی اور بنیادی چیز اللہ پر ایمان ہے، یعنی ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ باقی سب عقائد اسی کے زیر اثر، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا اس کے لیے۔ تو اب دیکھیں یہ بنیادی بات ہے، اس لیے جب تک دیکھیں نا کہ کوئی کلمہ نہ پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے یہ کو سوا کوئی معبود نہیں، پھر محمد رسول اللہ، جو دو جز ہیں کلمے کے، توحید اور رسالت، تو اس کے بعد بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی اسلام میں داخلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے اس کا توحید کا اقرار، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ پر ایمان، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، باقی اس کی تفصیلات آئیں۔ پھر فرشتوں پر ایمان، یہ کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ان کو ان کی جو فرائض تفویض کر رکھے ہیں، یہ چار مقرر فرشتوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، باقی یہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ باقی اس حوالے جو باطل عقائد ہیں جن کی میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی تھی، یہ ان باطل عقائد کی اسلام نفی کرتا ہے۔ پھر ہے کتابوں پر ایمان، یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں، صحائف ہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے، ہم یعنی ان کو جھٹلاتے نہیں، حق اور سچ تھی، لیکن ان کی صحت کے حوالے سے جو کچھ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا کہ اب وہ جو ہے نا ان کتابوں کو یعنی یہود و نصارہ نے ان کے اندر تحریف اور ترمیم تبدیلی کا ڈالی۔ تو اس حوالے سے جو چار مشہور کتابیں ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، کہ اس حوالے سے ان کی جو ڈیٹیل ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے، یعنی کتب سماوی میں سے قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، ٹھیک ہے نا، قیامت تک کے لیے۔ وہ ہے کہ یہ ایک آخری شریعت ہے، آخری کتاب ہے، اسلام آخری دین و مذہب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو ہیں خاتم النبیین قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا دین ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی یعنی رسولوں پر ایمان، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی وہ برگزیدہ ہستیاں، معصوم عن الخطا، اور یہ جو ہے نا حق سچ کے ساتھ اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، اور پھر یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو خود بھی فالو کیا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں یہ جو ہے نا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی جو کچھ ان کے بس میں تھا آخری آتا کہ دیکھیں جان سے بھی انبیاء علیہ السلام گئے ہیں اس حوالے سے۔ تو پھر آگے ہے جی آخرت پر ایمان، رسول پر ایمان آخرت پر، کہ مرحلہ ایسا ہوگا کہ جب یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان ہر چیز کل شیء جو ہے نا ہر چیز وہ فانی ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ پھر اگلا وہ دوبارہ جس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت برپا ہوگی، پھر وہ جو ہے نا وہ مرحلہ آئے گا جزا و سزا کا، دائمی ربی ٹھکانہ جسے آخرت کہا گیا ہے۔ تو اس کی جو تفصیلات آپ کے سامنے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ہر جگہ سے یہ چیزیں آپ کہیں بھی کوئی اسلامک اسٹڈیز کی بک نکال لیں، جہاں پہ آپ یہ عقائد کے حوالے سے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی۔ پھر ہے تقدیر کے اوپر ایمان۔ تقدیر کہتے ہیں انداز، تقدیر کے معنی اندازہ کرنے ہیں، یعنی ہر نیکی بدی اور اچھی بری چیز یہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ہے، علم ازلی میں۔ تو اس حوالے سے پھر یہ بھی لمبی چوڑی بحث ہے، بعض لوگ اس حوالے سے کئی سوالات کرتے ہیں، تو برا یہ موٹی موٹی باتیں آپ اسی حد تک ذہن میں رکھیں، جو کچھ
آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور جو میں مختصر طور پہ آپ کے ساتھ آگے اسلامی تہذیب کے عناصر، وہ کون سے اسلامی تہذیب کے عناصر ارکان ہیں، یعنی اسلامی تہذیب کے اگر وہ آ جائے نا، یہ اسلامی یہ تہذیب کے عوامل آ جائے تو وہ اسلامی تہذیب کے عمل کون سے اسلام کے بنیادی عقائد وہ عوامل ہیں، یہ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ عوامل ہیں۔ تو عناصر کون سے ہوئے؟ ارکان اسلام، یہ موٹی بات ہے ذہن میں رکھ۔ تو اس میں جو اسلامی تہذیب کے جو عناصر ہیں وہ ارکان اسلام میں کون کون سے، یعنی توحید و رسالت، توحید و رسالت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ارکان ہے، پہلا رکن یہ ہے۔ پھر اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ سے مراد یہ ہے کہ نماز پڑھیں۔ توحید و رسالت یہی ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے اس کی ڈیٹیل کسی آپ کے سامنے رکھی۔ پھر ہے اقامت صلاۃ، یہ قد افلح المؤمنون، اس حوالے سے میں کافی بات آپ کے ساتھ ہے۔ اقامت صلاۃ توحید و رسالت کے بعد جس دین اسلام کے 4 عملی ارکان میں جو نماز ہے اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ تو آیات، قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ پھر کتنی مرتبہ تاکید دی ہے کہ 82 مقامات جہاں پہ تاکیدی اور 32 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ یہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم ہے۔ تو تاکیدی حکم ہے کتنا، 82 مقامات۔ تو یہاں سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی اقامت صلاۃ یا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی بات ہے کہ وہ یہ جڑواں ارکان بھی ہے صلاۃ و زکوٰۃ۔ تو اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے بار بار، پھر اس کو یہ وقت کام ہے ہمارے پاس، پھر میں دہراتا ہوں۔ زکوٰۃ کی بھی میں جو آیات کے والے سے بھی اور الگ طور پہ پوری ڈیٹیل کر چکا ہوں، مسافر زکوٰۃ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، بیان کیا ہے میں نے بھرپور انداز میں، اور میں نے آپ کو کوئز کے حوالے سے یہ ارکان اسلام پورے آپ نے اسائنمنٹس بھی تیار کی ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں مختصر طور پہ اسی کے آگے ہم اسلامی تہذیب کی خصوصیات وہ بھی میں نے آج کلیئر کرنی ہے، ابھی کم وقت رہ رہا ہے، میں گھڑی کے اوپر بھی میری نظر ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی یہ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا معنی ہے تزکیہ، یہ ساری باتیں اس کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں، اس کی زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، پھر اس کے جو مصارف ہیں، اس کی جو معاشی اہمیت ہے، ان ڈیٹیل ساری میں آپ کے ساتھ رکھ چکا ہوں، وہ ساری آپ نے ذہن میں رکھیں۔ اور میں نے ابھی بات کی کہ آپ نے اس حوالے سے سائنس بھی تیار کی۔ پھر رمضان کے روزے، حج ہے، اور یہ رمضان کے روزے اور حج۔ آگے آئیں جی اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات، بڑی عام چیزیں اس کے اوپر نظر رکھیں۔ اس میں کیا ہے، نمبر 1 پہ توحید، یعنی اسلامی تہذیب کی بنیاد نظریہ توحید پر رکھی گئی ہے۔ مسئلہ توحید دین اسلام کا سنگ بنیاد۔ توحید کا مطلب یہ کہ ساری کائنات کا مالک صرف ایک خدا ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اصلی حکم وہی ہے، لہذا اسی کے احکام کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اسلامی تمدن میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں، لہذا ڈرنا صرف اسی سے چاہیے، زندگی کی مشکلات میں صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے، جن چیزوں کو اس نے حرام کرا دیا اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی شراب، جوا، ظلم، تعدی اور بدکاری کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ توحید اور شرک کے عالم۔ پھر یہ جو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، ان دل کا توحید کے اوپر جو دلالت کرنے والی جو آیات ہیں، اور اس کی کتنی آپ ڈیٹیل بھرپور، صرف آیات ہی لکھ دیں اگر کس طرح کا کوئی کوشچن آ جائے کفایت کرتی ہیں۔ توحید کی اہمیت قرآن حکیم کی روشنی میں، توحید کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں، کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ روایات ہیں، دیگر وہ روایات ہیں کہ پھر اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے میں نے ایک وہ جناب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب میں نے یہ بات کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا بندے پر حق یہ ہے
کہ بندہ اس کے سوا کسی کو اپنا الہ اور معبود نہ مانے، اور پھر بندہ جب یہ کرے تو پھر اس کا اللہ کے اوپر کیا حق بنتا ہے کہ اللہ اس کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ہے توحید، یعنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ توحید کے برعکس کوئی شخص شرک میں مبتلا ہو گیا، شرک کر دیا، تو پھر اس کی بڑی بڑی راتیں، لیلۃ القدر جیسی راتیں، اچھا پھر اس کے علاوہ رمضان جیسا مہینہ، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اور توبہ ہی وہ نقصہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے پلٹنے والا اس طرح سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ نسخہ اگر نہ ہوتا، نہ ہوتا اگر توبہ کا سہارا، تو ہم تو کدھر جاتے وقت پہ؟ تو یہی وہ چیز ہے، گویا کہ توبہ جتنی بھی علائشیں ہیں نا ہمارے اعتقادی علائشیں، پھر یہ کہ روحانی علائشیں، باقی پتہ نہیں کیا کیا، اگر صدق کے دل سے صادق النیہ ہو کے توبہ کی طرف پلٹیں تو گویا کہ ایسا صرف ہے کہ اس کو ہم وہ توبہ کا سر، یہ ساری بڑی پرانی سے پرانی میل کچیل، آپ دیکھیں نا کتنا وہ کرتے ہیں، فلاں فرق آ گیا، ایکسل ہو گیا، دوسرا پتہ نہیں کون سا برائٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو اس کے مقابلے پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اللہ کا جو ہے نا وہ یعنی ہے نا وہ صاف کرنے جو ہے نا علائشیں دور کرنے والا جو ہے، یہ وہ صرف جسے کہتے ہیں توبہ کا سر، وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسانی جو زندگی ہے، مزید انسان وہ چیزیں تسلی اور سہارا دیتی ہیں، یہی توبہ۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو پتہ نہیں ایک آدھ گناہ کر کے بندہ فوت ہی ہو جاتا، اس لیے کہ پھر یہی وہ چیز ہے اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ ساری چیزیں، کہ بھائی یہ رحمت ہی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک اللہ کی وہ رحمت ساتھ رحمت کے اللہ نے اس سلسلے میں ساتھ یہ توبہ کا معاملہ بھی رکھ دیا، تو نہیں تو کیا ہوتا واقعہ تھا۔ تو پھر آگے بات بڑھتی ہے جی یاد الہی یا ذکر الہی، کہ انسان جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن انسان کو صرف کہہ دو میری عبادت ہے۔ تو اسلام نے زندگی کا جو نصب العین پیش کیا ہے وہ اجازت نہیں دے کہ انسان ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو پس پشت ڈال دے۔ دنیا مال و متاع اپنے اندر بہت کشش رکھتا ہے، یعنی یہ اگرچہ کہا نا اسلام نے المال والبنون، یہ مال اور یہ جو بیٹے، اچھا یہ آگے آل اولاد، یہ دنیاوی زینت ہے، لیکن ادھر ہی انسان کا ساری توانائیاں رخ سارا ادھر ہو جائے تو پھر یہ اسلامی تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو اس طرف موٹیویٹ کرتا ہے کہ اللہ کی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو پھر نیکسٹ ہے جی مساوات۔ اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خصوصیت مساوات ہے۔ اسلام طبقاتی تقسیم، قوم، قبیلہ، رنگ، نسل کے فرق کو انتہا کا قائل ہے۔ جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا بڑے سے یعنی بڑے مسلم کے دوش کھڑے ہونے کا اہل بن گئے۔ یہی ہے نا جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ بھی ہو، آپ کا وزیر اعظم کیا ہے، انسان ہی ہے نا، اوپر سے تو نہیں گرا ہوا، لوگوں نے اس کو، تو یہ یہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، یہ تصور ہے اونچ نہیں۔ یہاں پہ بھی اگر اس اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اگر اس کی وہ جاتا تکبر نہیں جاتا، تو وہ سمجھتا کہ میرے پاس یہ وسائل ہیں، تو وہ یہ پتہ نہیں کہ بھائی دوسرا اس کے اخروی وسائل کتنے ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو یہ اس کو گویا کہ اسلامی تہذیب ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مساوات کی علم بردار ہے اسلامی تہذیب۔ تو اس میں اونچ نیچ، آقا و غلام، جب یہ دیکھیں نا یہ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے ہیں، یہ ہے تصور۔ چنانچہ اسلامی تہذیب میں امیر و غریب، آقا و غلام، عربی اجمی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ خلیفہ وقت نماز میں عام مسلمانوں کے برابر کھڑا ہوگا۔ اس اسلام میں عزت و عظمت کا دار و مدار و انحصار خود یعنی جو ہے نا کس بات پہ ہے؟ تقویٰ پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اس کے مقابلے میں باقی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ جو ہندی تہذیب ہے اس میں آپ دیکھیں نا انسانیت کا معیار کیا ہے، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے ایک طرف وہ ہیں ہندو، دوسری طرف دیکھیں باقی جاتے ہیں برہمن، کھشتری، ویش اور شودر، پھر مسلمان اور شودر۔ یہی وجہ بنی تھی نا کہ بھائی جب اس طرح تصادم کی طرف یہ جو تہذیب کا تصادم اس حد تک یعنی سامنے آ جائے، بڑھنا شروع ہو جائے یہ تصادم، تو ختم ہونے پہ نہ آئے،
انسانی اقدار جو ہیں پامال ہو، اس وقت پھر صانعات جنم لیتے ہیں۔ تو چنانچہ دیکھیں یہ جو اسلامی تہذیب کی ہی خصوصی اور یہ کمال ہے کہ بھائی یہ بر صغیر کے اندر ہی، یعنی آپ ذرا دیکھیں آپ کے اپنے جو آباء و اجداد اوپر تک جائیں، یہ اللہ کا فضل کرم سمجھیں آپ اور ہم، کہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور ہمارے وہ آباء و اجداد جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اسلام قبول کیا، نہیں تو ذرا دیکھیں متحدہ ہندوستان جب پاکستانی بنا تھا اس سے پہلے، پھر وہ مغلیہ دور یا اس سے پہلے جب تک یہ ہندوستان میں وہ اسلام آیا نہیں، اس سے پہلے ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد کیا تھے؟ اللہ معاف فرمائے، اس لیے کہ جب وہ زمانہ کیا تھا، آج وسائل کس طرح کے ہیں، آج کی تہذیب یا باقی معاملات کس قدر، یعنی آپ دیکھیں کوئی ترقی، کوئی سائنس، کوئی باقی معاملات کس حد تک، اب موبائل لیپ ٹاپ کی صورت جو کچھ ہم کر رہے ہیں، کیا تو اس زمانے میں یہ سہولیات رہا؟ پھر جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں تھے، اچھا پھر اتنا ایجوکیشن نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، اچھا پھر باقی اور گویا کہ معمولات زندگی جو تھا یعنی جس طرح کے تھے، تو وہ تو اگر ذرا تصور کریں یا پیچھے کی طرف جائیں، آپ نے آباء و اجداد سے پوچھیں جو بڑے ہیں، تو وہ سارے وہ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان لوگوں کو اللہ نے توفیق دی جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس طرح نہیں تو پھر آپ دیکھیں ابھی تک جو وہ ہندوستان کے اندر عام انسان جو ہے اس کی زندگی کس طرح جو ہے نا وہ اجیرن کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی تصور ہے برہمن کھشتری ویش اور شودر، جس طرح وہ یہ یہودیوں کا ایک عجیب قسم کا تصور ہے کہ نحن ابنا، یہ دنیا آخرت ہے ہی ہمارے لیے، باقی یہودیوں کے علاوہ باقی انسانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو ہندوؤں کا بھی یہی ہے کہ جو برہمن ہے سب کچھ وہی ہے، باقی تو آگے اس کے دیکھیں نا، یہ جو ہے اسلام ان ساری چیزوں کو، ذات پات کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر ضرب لگاتا ہے۔ تصور نہیں بلکہ یہ تکبر ہے، تھرو اور تکبر ہے۔ تو جب یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، سب سے پہلے جو ہے نا یہ انہی سے اللہ وہ جو ہے نا بات پرس کریں گے۔ یہی دیکھیں جب وہ ان کو دبوچا جائے گا نا، پھر اس وقت یہ یعنی اپنے وہ ملیں گے، اپنے جو ہے نا وہ کریں گے، یہ سر پیٹیں گے اور پھر اپنے آپ کے اوپر لعنت و ملامت کریں گے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ کاش ہمیں پھر اگر موقع مل جائے دنیا میں جائیں، ہم بس اسلام کے سوا اللہ کی اطاعت، نبی کی، یا وہ جو کچھ اس وقت ہمیں کہا جاتا رہا، بس اب تو کیا کچھ کریں گے، ترلے کریں گے، لیکن پھر وہ وہاں سے واپس پلنے کا تو پھر اللہ کی سنت کے خلاف ہے نا یہ ساری چیزیں۔ تو بات بڑھ رہی تھی یہ اس والے سے کہ مساوات، پھر ہے سادگی۔ ابھی سادگی کے والے سے، معاشرے کے والے سے میں بات کر چکا ہوں، یہی چیزیں آپ دوبارہ رپیٹ کر ذرا اس کو اسی تناظر میں دیکھیں۔ یعنی سادگی تعیش سے اسلامی جو تہذیب ہے یہ تعیش سے ڈرا، یہ اسراف و تبذیر کے حوالے سے میں کافی ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کافی باتیں کر چکا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو اس میں فضول خرچی جو ہے اس کو ممنوع کرا دیں، نمود و نمائش کے کاموں سے روکا گیا ہے۔ اسلام نے روزمرہ کی زندگی میں سادگی کو صرف فہرست رکھا ہے، تاکید کیے سادہ کھانا کھاؤ، سادہ جناب لباس پہنو۔ دیکھیں نا تو اس میں خیر و برکت ہی ہے نا۔ اسلام نے روزمرہ سادگی کو صرف رکھا تاکہ اور تاکید کی سادہ کھانا کھاؤ، سادہ پہنو، تکلف، فضول خرچی اور عیاشی کا شیوا اختیار نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کے فانی کو امت کے اسباب جو زوال ہیں اس میں بھی شمار کیا ہے، کہ اگر وہ دیکھیں نا اس طرح اچھائی کے راستے پہ یا انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کسی اور راستے کی طرف جو ہے نا تکبر، یا پھر وہ باقی جو ہے نا یہ دولت کی فراوانی میں جو انسان جو کچھ حدیں پار کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہاں پہ وہ کہ معاشرہ، سوسائٹی مجموعی طور پہ اس کا رخ اس طرف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان ساتھ وہ جو ہے نا وہ لگاتا ہے، وہ محنیز کرتا ہے، ساتھ مونڈا لگاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تعاون کرتا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاون، یہ چیزیں اس کے برعکس ہو جاتی ہیں۔ پھر ہے پاکیزگی، دین اسلام میں صفائی و پاکیزگی کی بہت تاکید ہے۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کے لیے تمہید کا حکم دیتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام خود بھی یعنی نفاست اور لطافت پسند ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
والرجز فہج، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، اور جو ہے نا یہ گندگی سے دور رہو. یعنی یہ ہے اللہ کے نبی جیسا پاک طاہر خود اللہ نے شہادتیں دی، لیکن کیا ہے آگے ساری انسانیت کے قیامت تک کے لیے کہ اللہ کے نبی یعنی اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے ساری انسانیت کو کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر نبی یہی ہے نا، اللہ کے نبی جب بات ہو تو صحابہ کو یا رسول اللہ جب آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارا اوپر تو اور یعنی ہم لازم ٹھہرتا کہ ہم وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہیں، قائم اللیل بنے، صائم النہار بنے، پھر یہ کہ باقی دنیا معاملات سے میں اتنے لاط پات ہوں ہی نہیں. تو یہ ہے کہ یہ ہے الطہور شطر الایمان. اللہ کے نبی فرمایا پاکیزگی جو ہے، نفاست اور پاکیزگی یہ نصف ایمان ہے. تو پھر ہے اعتدال و توازن. دین اسلام افراطی سے پاک اور میانہ روی کا عام ہے. اس امت کو امت وسط کا لقب دیا گیا ہے. اس کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ اعتدال ہے. خوشی غمی، کھانے پینے، کھیلنے کودنے، بلکہ جملہ مشاغل یاد میں میانہ روی اختیار کرنے پر میانہ روی اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے. یعنی یہ نہیں کہ بھائی وسائل ہیں تو ٹھیک ہے آپ شروع کر دیں پٹاخے، واہ آپ نے اگر کسی کا وہ ولیمہ کرنا کو آپ 20 قسم کی دیگیں انواع قسم 20 قسم کے میٹھے 10 قسم کی چائے پھل فروٹ ہر چیز کے لوگ کھائیں، کام اس کو زیادہ کریں. یہی ہے بد اعتدالی، آج سے گزرنا. اعتدال ہوتا ہر معاملے میں، ایون کے عبادت میں نے آپ سے بات کی تھی. عبادت میں زیادہ آپ کہیں گے اللہ کا بڑا اس طرح تو فرما برداری نہیں ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے ذکر کے حوالے سے کوئی لمحہ ضائع نہیں، لیکن یہ کہ سمجھے کہ بھائی سارے معاملات چھوڑ کے بس صرف میں مسجد میں بیٹھنے والا ہوں تاکہ مجھے لوگ سمجھ بڑا، یہ بات نہیں. تو دین اور دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. تو آگے ہے جی اخوت. اسلامی تمدن کا ایک عام عنصر ہے، عنصر اخوت ہے، جس کا مطلب ہے سب مومن بھائی بھائی نے. انما المؤمنون ابھی بات کر چکا ہوں یہ معاشرے کے حوالے سے. تو اسی کو جو ہے نا ابھی میں نے جو شعر آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا یہ مولانا ظفر علی خان کا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر ایک پیر و جواں بےتاب ہو جائے. تو یہ دیکھیں نا یہ ہے جو شعر. پھر جسد واحد کے حوالے سے جو حدیث پاک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو وہ یہاں ساری اس کی ڈیٹیل اس کے اندر شامل رکھیں. پھر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس اسلامی تمدن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نیکیاں پھیلتی پھولتی ہیں اور برائیاں دب جاتی ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بجاوی کے لیے اس امت کو عالم وجود میں لایا گیا. اس کی فریضہ کی تکمیل تعمیر بعد یہ امت خیر امت کے بلند پایہ لقب سے نوازی گئی. کیا کہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر. پھر اللہ فرماتے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. پھر کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن. آگے ہے جی عدل و انصاف. تو اسلامی تہذیب کی ایک بڑی خصوصیت عدل و انصاف ہے. کتاب و سنت میں عدل و انصاف کے بارے میں بڑے تاکیدی احکام وارد ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مجسمہ عدل تھی. آپ نے زندگی بار کسی سے بے انصافی نہیں کی. تو گویا کہ اس سے جو درس سامنے آتا ہے کہ اسلامی جو تہذیب ہے اس کے جو خصائص ہیں ان میں سے ایک خصوصیت کیا ہے؟ عدل و انصاف. تو اللہ کا حکم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور احسان کا حکم. پھر ہے رواداری. اس طریقے کے نمایاں پہلو یہ ہے کہ حکومت بھی رواداری کا علمبرد ہے. وہ اپنے ماننے والوں سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پہلے پیغمبروں پر ایمان لائے، ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہ کرے. آگے ہے جی عظمت انسان.
بار بار ان چیزوں کا برا کہ اسلام میں سب سے افضل وہ ہے جو کہ تقوی میں بڑا ہے، اور یہ مقام ہر شخص محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ معذور ہوا جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور ہم نے اس کو خشکی و تری میں سواری دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو پھر یہ نیکسٹ یہ ہے کہ دین و دنیا کا جو ہے امتزاج ہے، اسلامی تہذیب ہی ایک ایسی تہذیب ہے جو کہ دین و دنیا کا بہترین امتزاج پیش کرتی ہے۔ دین اور دنیا دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے پیش نہیں کرتے، بلکہ دنیا کے جو کام ہیں ان کو بھی دین کا حصہ قرار دیتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے بچا۔ پھر ہے جی امن عالم، اسلامی تہذیب ہی سے ایمانوں میں امن عالم کی ضمانت دیتی ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب میں سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ جو لوگ عقیدہ توحید کے قائل ہوتے ہیں ان میں دشمنی اور نفرت ختم ہوتی ہے اور ہر قسم کا کینہ اور تعصب مٹ جاتا ہے، اور دوسری طرف اتحاد، مساوات، اخوت اور مذہبی رواداری جنم لیتی ہے۔ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے دو ہی چیزیں سب سے مؤثر ثابت ہوتی ہیں، ایک دشمنی اور نفرت کا خاتمہ اور دوسری اخوت اور رواداری کا فروغ۔ ان دونوں چیزوں سے امن عالم قائم ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلامی تہذیب پیش کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے، یعنی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امن میں رہے۔ جب ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچنے کا احتمال نہ رہے تو دنیا میں امن و امان قائم ہو۔ اور آگے میں نے اور احادیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کئی مواقع کے اوپر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا لیصمت۔ تو ساتھ آپ کے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ اسی اللہ کے نبی کے اسی فرمان کے اوپر ذرا گھروں کے اندر، محلوں کے اندر یا عام معاملات میں ذرا اسی طرح سے دیکھیں نا، وہ معاشی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، ان میں اللہ کے نبی کے اسی فرمان گرامی کو اگر پیش نظر رکھا جائے، کسی کے بارے میں بات کی جائے تو اچھی، نہیں تو بندہ چپ رہے تو کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں نا، ہم کوئی ایک چیز وہ اس کو پلے باندھ لیں، المسلم من سلم المسلم، یہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا لیصمت، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں اللہ اور روز آخرت پہ جو شخص یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، بات کرے تو اچھی کرے، نہیں تو چپ رہے۔ تو یہ ہم کرتے ہیں، بلکہ ہمارا پھر اب دیکھیں اس کی وائلیشن کس طرح سے کرتے ہیں کہ پھر یعنی باقی جو کچھ چیزیں بھی آپ نے میں واقعات بارہ پھر وہ تکرار ہی ہوتا رہتا ہے، جو کچھ یہ چینلز کے اوپر آپ دیکھتے ہیں جو وائلیشن ہوتی ہے، باقی معاملات ایک دوسرے کے بارے میں غلیظ پلید قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بغض تعصب کا وہ، تو یہ چیزیں پھر امن نہیں، یہ یہاں سے امن نشت و نابود ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، بغض میں خیر برکت ہے، باقی بے برکتیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تو ان چیزوں سے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اس یعنی اتنی اچھی باتیں جو ہیں اس طرف ہم کیوں نہیں آتے، کسی وقت بس یہ سوچ سوچ کے جو ہے نا کسی وقت اپنے بارے میں بڑی عجیب باتیں خود گویا کہ فیصلہ عجیب قسم کے فیصلے اپنے بارے میں صادر کرنا شروع کر دیتا ہے دلی دل میں ان چیزوں کو دیکھ کے کہ ہم ہیں کیا، ہم جو کچھ آ رہے ہیں کیا ہم مسلمان، جو کچھ ہم یہ جیسے دوسرے کو دبوچ رہے ہیں کیا ہمارے وہ جذبات، ہم انسان حیوان ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف ہمارے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، پاؤں کس طرف بڑھ رہے ہیں، زبان کس پر ڈھنگے انداز میں کھل رہی ہے، حرکتیں کس طرح کی ہو رہی ہیں، وہ کیا ہیں یہ۔ تو اس والے سے کسی وقت بہت انسان اپنے بارے میں یا دیکھ کے سوسائٹی کے اندر ادھر یہ ظلم، صفا کی بربریت، غلیظ باتیں سن کے کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بسا اوقات ہمیں شعور نہیں ہوتا اس بات کا، سوچتے نہیں ہیں، اچھائی کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، اسی طرح کے رویے ہمارے پھر یہ قومی سانحات کی صورت میں سامنے آتی، کوئی سیلاب کی کوئی صورت آئے، کوئی یہ جو کرونا یا کووڈ جس کو کہتے ہیں، کبھی یہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں،
کبھی کوئی گن پکڑ کے دوسرے کی جان لے لیتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یعنی ان کا ہم شکار ہوئے. اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، اللہ تو معافی دے ان ساری چیزوں سے. اللہ ان ساری یعنی جو غلیظ اور پلید باتیں ہیں اس سے قوم کی جان چھڑا خدا ہے. یہ اچھائی کی طرف پلٹیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ملک ترقی کرے، لوگ یعنی دوسرے کے بارے میں اچھی باتیں کریں، اچھے کمنٹس دیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے جس طرح وہ پاکیزہ لوگ تھے اس طرح کے ہم بنیں. اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب اور اذہان کو اس طرف موڑے. تو یہ ہے بات ہو رہی تھی امن عالم کے والے. اسلام یہ کچھ ہے تو پھر اگر ہم اچھے مسلمان ہیں تو امن عالم. لیکن وہ جتنی دیکھیں ابھی اس وقت تک کوئی اسٹرگل ہو رہی ہیں، کوئی کہ یہ ہونا چاہیے اپنا اتنا کچھ اب وہ کیا ہوا ہے، وہ ایٹم بم تک تیار کیے ہوئے ہیں. تو اگر اسلام یہ اس چیز کی اوپر اگر اس طرف کسی کی توجہ ہوتی پوری دنیا کی تو پھر دیکھیں نا. حالانکہ بدبختوں نے کہ جو غیر مسلم انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ اسلام جو دیا انسانیت کو کسی اور مذہب نہیں ہے، لیکن پھر یہ نہیں اس میں دیکھیں یعنی مسلم ممالک بھی قصوروار ہی. اگر ذرا وہ اس کو تعصب کی عینت ذرا اتاری جائے تو پھر دیکھیں نا ہم بھی مجرم ٹھہرتے ہیں. ہم اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں جس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ لوگ کہیں گے جناب مسلمان یہ ہیں جو اہل پاکستان، مسلمان وہ ہیں جو سعودی عربیہ میں، مسلمان وہ ہیں جو ادھر ایران میں، مسلمان وہ جو یہی جو اچھے جو ہم اس سارے جو مسلم برادری اتفاق ہو، اتحاد ہو، یعنی اپنے ہر سمجھے کہ میرے وسائل دوسرے اسلامی ملک، دوسرا یہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے، تو پھر خود بخود کہیں بھائی وہ اسلام یہ ہے، مسلمان یہ ہیں، تو ہم کیوں یہ سیاست طرف رہے ہیں، ہم کیوں نہ اس طرف جائیں. تو پھر ساری چیزیں چلتی رہیں. اور تو آگے آئیں جی اسلامی جو تہذیب ہے یہ عالمگیر تہذیب، ہم آگیر یا عالمگیر تہذیب. اسلامی تہذیب عالمگیر تہذیب کیونکہ اسلام ہی نے یہ سبق دیا کہ تمام دنیا کے انسان ایک ماں باپ. حالانکہ نبی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کلکم من آدم آدم من طین کہ خود ہے. تو اسلامی تہذیب بات ہو رہی تھی کہ اسلام نے ہی یہ سبق دیا کہ تمام دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد، دنیا پر بسنے والے لوگ آپس میں بھائی بھائی. تو قرآن مجید کے حوالے سے بھی میں نے واضح کر دیا کہ لوگو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قوم میں برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بس یہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے. یہ چلیں وہ حدیں اسلام میں مالا کہ بھائی باؤنڈریاں تو ہیں. اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں آج یہ بدبخت جو ہندو ہیں مسلمان ہو جائیں تو اب ہمارا ان کے ساتھ یا یہ انڈیا کے ساتھ کوئی اتنا بڑا تصادم رہتا ہے. اب یہ جو ہے نا اسی وقت یعنی اگلے دن یہ مسلمان تو اسی ایک اگلے گھنٹہ تو بڑی بات ہے، یہ 10-15 منٹ کے اندر باقی وہ سارے وہ اہل کشمیر جو ان کے ساتھ ہی ہو جائیں. اس لیے کہ اب ہمارا ان کے ساتھ کوئی تضاد ہی نہیں ہے. اگر یہ مسلمان ہو جائیں یعنی امن و سلامتی والے بن جائیں تو اسلام تو یہی چاہتا ہے کہ وہ بدبخت جو غیر مسلم ہے اس کی دنیا بھی خراب نہ ہو، آخرت دائمی ابدی ٹھکانا وہ خراب. بس اسلام اس حد تک دعوت تبلیغ ان کا بات پہنچے. باقی امن عالم کی بات کرتا ہے. یہ اس وقت جب یہ کفر جو ہے نا یہ اسلام کو یا یہ امن عالم کے جو ہے نا دائیان ہیں مسلمان جو ان کو مٹانے کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنے وہ خطرہ خود وہ ہیں مسلمانوں کو خطرہ سمجھے تو پھر اسلام نے اس وقت تو اجازت دی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلم. تو یہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ جو غیر مسلم ہیں ان کو توفیق دے اسلام قبول کر لیں. پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی تصادم نہیں، ویسے بھی ہمارا کیا تصادم ہے. ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کوئی کسی طرح سے کوئی ثانیہ نہ جنم لے، کوئی اور بڑی بات نہ ہو جائے، تو یہ مسلمانوں کے اوپر جو خاص طور پہلے کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ کہ ان کو جو ان کا حق ہے خود ارادی ہے اس کو جو ہے نا جو دبا کے رکھا اس کو جو ہے نا وہ اس سے دستبردار ہو جائیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ اتنا بڑا تضاد کیا رہ جاتا ہے. تو بات ہی ہو رہی تھی جی کہ اسلامی جو تہذیب ہے یہ ہماگیر تہذیب ہے. تو اسلام نے یہ پیغام دیا
کہ یا شعبوں و قبائل، تو تمام انسانی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، قبائل اور برادری اس لیے بنائی گئی تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب یہ جو ہندی تہذیب ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ہندو اپنے علاوہ دوسروں کو پلیز سمجھتے ہیں، کوئی غیر تو ایک طرف شودر تک ان کے برتن کو ہاتھ نہیں لگا، شودر ان کے برتنوں کو ہاتھ تک نہیں لگا، وہ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں۔ تو پھر امن عالم کی بات وہ کریں ہندو، تو ان کو اگر یہی کہا جائے کہ بھائی آپ کی سوسائٹی کو آپ نے کس انداز میں کیٹاگرائز کر کے چھوڑ دیا، کتنے ہیں برامن کیا ہے، کشی ویش، شودر کیا آپ نے وہ اس کی تقسیم کر رکھی ہے۔ تو کیا یہ فطرت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ شودر خود اپنی مرضی سے وہ پیدا ہو گیا، تم اپنی مرضی پیدا ہو گئے ادھر برامن بن گئے؟ تو یہ تو کوئی نہیں، بلکہ دیکھیں نا کنڈیم کیا ہے بڑے بڑے جو ہے ہندو نے، تو ہندوستان کے اندر سے تحریکیں چلی ہیں، شنکراچاریہ تحریک، رامانچ، باقی ایک رد عمل جو سامنے آیا تھا جس طرح مارٹن لوتھر میں وہ سائنس کے خلاف وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر وہ دوسرے تھے وہ جان بائی کلف، زونگلی، اچھا اسی طریقے سے دیگر جو مسلمین اٹھ کھڑے، اسی طرح ہندو کے خلاف ہی تو تحریک انہوں نے جنم لیا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر کوئی پائیداری ہوتی تو اتنا ظلم ستم ہوا ہے نا تبھی۔ تو اسلام اس کے مقابلے میں کیا رحمت کس طرح سے بنا، ذرا سیرت طیبہ کی طرف آئیں، وہ بک پڑھیں، پھر انسان پھر آنسو جو ہے نا ابھی جذباتی صورت میں انسان کے جو آنسو وہ چھلک پڑتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے یہ ہندو کے ہندی تہذیب، ہندی کلچر یہ ہے، امن عالم کو اس طرح یہ ایسے لوگ تحس نحس کرتے ہیں، جب کہ اسلام جو ہے یہ امن عالم کا وہ جو دائی ہے، پیغام دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کرتے ہیں، غیر مسلموں سے اچھا سلوک، یعنی اسلامی جو تہذیب ہے غیر مسلم سے، مسلمان تو ہیں مسلمان، غیر مسلم سے بھی کیا خود اللہ کے نبی نے کا اسوہ حسنہ یہ ہے۔ تو اسلامی تہذیب ہی دوسری اقوام سے حسن سلوک کا، بلکہ اگر ٹائم ہی نہیں ہے، یہ یہودیوں نے جو آپ دیکھیں اب جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں دوبارہ، یہ دیکھیں نا مختلف ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، سائنسدان بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، یا اب ترقی کی ہے یہ جو ہے نا اسلامی کا جو درس رواداری، اسلام یہ جو ہے نا اسلام کا جو رواداری کا درس ہے، اس کے نتیجے میں اتنا ان کو سہولیات یہ مسلمانوں نے دی ہے۔ باقی آسیا اور باقی ان علاقوں میں، جرمنی میں، یہ تو ان کے اوپر عرصہ یاد تنگ تھا، حیوانوں سے بدتر تھی ان کی زندگیاں، جبکہ جہاں جن مسلم علاقوں میں یہ یہودی تھے وہ ان کو روا کا جو درس رواداری ہے اس کے نتیجے میں انہیں ایجوکیشن بھی حاصل ہوئی، یعنی جو انسانی حقوق ہیں ان کو بھرپور انداز میں ملیں۔ تو آپ پھر دیکھیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی جی کہ اسلامی تہذیب بھی دوسری اقوام سے حسن سلوک کا سبق دیتی ہے۔ جو قوم مسلمانوں کی محکوم رہے انہوں نے مسلمانوں کے حسن سلوک کی وجہ سے کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف بغاوتیں نہیں کی، بلکہ آج کے دور میں جب کہ اسلامی تہذیب اپنی پرانی ساکھ کھو چکی ہے کے باوجود بھی غیر مسلم کتنا اچھا سلوک کرتی ہے۔ جو غیر مسلمان ممالک میں رہتے انہیں کس قدر سہولت اور آزادی ہے، جبکہ ہندو تہذیب کا سلوک ہندوستان میں، بدھ مت کا برما میں، یہود کا فلسطین میں، اور عیسائیت کا بوسنیا ہرزیگووینا میں جو سلوک مسلمانوں سے ہے اور رہا ہے، اس کو بخوبی دیکھ کر اسلامی تہذیب اور دوسری تہذیبوں کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ سے ہو چکی ہیں۔ دوبارہ آج ہمارا یہ ٹاپک کلوز ہوتا ہے، ٹائم بھی کلیئر ہو رہا ہے، نہیں تو باتیں اور آگے بڑھتی۔ تو جزاک اللہ، میں میرے اپنا جو ہے نا جو کچھ سلیبس تھا، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کی ہے کہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن حق ادا کرنے کی کوشش، بہرحال میں نے اسٹرگل کی ہے کہ کم وقت میں کسی وقت جو ہے نا ٹاپکس کی نوعیت ایسی ہوتا ہے کہ جذباتی انداز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت باتیں شیئر کرنے کا جی چاہتا ہوتا ہے، کلاس میں بھی خیر ماحول تو بنتا ہے، اس ماحول بنانا یا یہ جذباتی انداز بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان، ہمیں وہ پریکٹیکلی ہمیں اس طرح ہونا چاہیے جو ہے اسلام جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، یہ حقیقی طور پہ ہمیں مسلمان بننا چاہیے، اس طرح کا مسلمان بننا چاہیے کہ یعنی جن کو دیکھے، جس مسلمان کو دیکھ کے غیر مسلم جو ہے نا وہ بغیر کسی حجت کے یعنی وہ کہنے مسلمان ہے، اس کے اصول، اس کے ایمانداری، اچھا پھر اس کے معاشرتی، معاشی اور مذہبی معاملات میں حجت کیے ہیں، تو اس میں گویا کہ وہ خود بھی متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئے۔ تو جو کچھ ہم
یعنی شیئر کیا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، ہمارا آپ کے ساتھ براہ راست ہم ایک دوسرے کا گویا حال تو ہے نہیں ہے، پر جو کچھ اس کے باوجود کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آپ نے جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو آپ کے گھر والے ماں باپ باقیوں کا کنبہ خانہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے لیے بھی یہ دعا فرمایا کریں، اگر کوئی ٹیچر کوئی اچھی بات کہہ دے، جب تک اس کی بات یاد رہے یا نہ بھی رہے، یہ ٹیچر کا یہ اسٹوڈنٹس کے اوپر حق ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کا ٹیچر کے اوپر حق ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق میں دعا گو رہیں۔ تو میری دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفاظت رکھے، سلامت رکھے، پورے ملک پورے عالم اسلام اور پھر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت لائے، ہر ایک کو اللہ کے راستے کے اوپر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے، آپ کو اچھا بہتر سے بہتر روزگار عطا فرمائے جب آپ ڈگری لے کے یہاں سے فارغ ہوں۔ تو جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آج میرا خیال میں تو آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ٹیچر کے ہاتھ میں دعا ضرور کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ،